السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ناظرین اکرام، فوج کے اندر سے جو ہے وہ شروعات ہو گئی ہے اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی پکڑ ہو گئی ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے، میں جنرل فیض حمید کی بات نہیں کر رہا، لیکن خبر ان کے حوالے سے بھی ہے۔ تو کون سی یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جن کی پکڑ ہو گئی ہے، اور فوج کا اگلا پلان کیا ہے، کون کون ریڈار پر ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو خبر اب یہ دے دوں کہ عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں سموتھلی نہیں چلیں گی، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانب سے پریس کانفرنس آتی ہے، پھر جوابی عمران خان صاحب کا خطاب آتا ہے، تو چیزیں ناظرین کرام بہت سی چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک دو خبریں اور جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ دبئی کے اندر جو ہے کچھ اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ اشارہ دے دیتا ہوں۔ ایک تو جب مریم نواز صاحبہ پاکستان سے گئی تو وہ بھی اہم لوگوں سے ملاقات کر کے گئی۔ اور ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جب سے لیول پلینگ فیلڈ شروع ہوئی ہے، مطلب کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب سے یہ جماعت کے اوپر سختیاں شروع ہوئی ہیں، آپ کو ان کی جانب سے کوئی بات نہیں نظر آئی ہوگی، مریم نواز کی جانب سے خاص کر بالکل وہ تو خاموش ہی ہو گئی نا اب۔ اور اب جو وہ دبئی کے اندر بیٹھی ہیں، تو اب جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم لوگ ہیں، کچھ چیزیں تو ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ اب آگے کس طرح چلنا ہے، لیکن اب نواز شریف سے جو ہے وہ بڑے اہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے دبئی کے اندر۔ بس آپ نے سمجھنا ہے، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جب اہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ اہم لوگ ہی ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کیا ان اہم لوگوں نے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ معاشی پلان جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ، اور بریفنگ لی جا رہی ہے کہ جناب بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ تو معاشیت کے حوالے سے، اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ممالک بھی ہیں جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، جو سرمایہ کرتے ہیں، سرمایہ داری کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں ان ملاقاتوں کے اندر۔ تو اس وقت ڈسکس یہ کیا جا رہا ہے، پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس ملک کی معاشیت کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ملک کی معاشیت بہتر نہیں کریں گے تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ نہیں چلنا۔ ایک ہی صورت ہے، اگر انہوں نے آگے اب آنا ہے یا اپنا بیانیہ بنانا ہے، یا لوگ ان کو اہمیت دیں، لوگ ان کی بات سنیں، تو وہ ہے ملک کی معاشیت جب یہ بہتر کریں گے۔ لیکن ایک بڑا سوال پیدا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جس کے ساتھ یہ معاشی پلان ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ چیزیں اب فائنلائز کی جا رہی ہیں، جس کو پرائیورٹی پہ رکھا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کیا وہ 1.5 سال میں کچھ کر پایا ہے؟ 1.5 سال میں اس نے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے اس نے کہا جی یہ میرے سمدھی کو اسحاق ڈار کو آپ رکھیں اور اسحاق ڈار کو واپس بلائیں، اس کے کیسز ختم کروائیں، وہ تمام چیزیں کی گئی، لیکن کیا معاشرت بہتر ہوگی؟ ابھی تک سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ، چیزیں تو ڈسکس کی جا رہی ہیں، سوال یہ کہ کیا نواز شریف بحرانوں سے نکال پائے گا اس ملک کو؟ اب سوال تو یہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا، میں ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی، کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ اس وقت عمران خان کا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ اور میں ایک اور اہم خبر دے دوں کہ فرانزک CCTV کیمروں کی، سیف سٹی کیمروں کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، اب وہ بھی کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ کس طرح لوگ کہاں سے چلے، کون کون ملوث ہیں، اس میں جو ہے وہ میں آپ کو چودھری اعجاز جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ نام آ گیا ہے، وہ کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی سیف سٹی کیمروں میں دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ ایک خبر ہے اس حوالے سے کہ فرانزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، وہ بھی کورٹ میں، جیسے میں نے بتایا کہ عید کے بعد ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں وہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنرل فیض کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خبر ہے، جنرل فیض کو GHQ میں بلایا گیا اور ان سے بھی جو ہے وہ پوچھا، انہوں نے بلکہ خود جو ہے وہ گارنٹی دی ہے کہ میرا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں، میرے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، میں کسی معاملے میں ملوث نہیں ہوں، کسی قسم کے معاملے میں ملوث نہیں ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام 2 DGISI ہیں جن کو GHQ میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، ان سے تفتیش کہہ لیں کہ کی گئی، انکوائری کی گئی،
اور وہ جنرل فیض حمید سے پہلے کے جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جن سے تفتیش کی گئی، اور انہوں نے ان سے جو ہے تفتیش کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ ہاں جی بتائیں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی کہ آپ کے ملوث ہونے کے یہ معاملات ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اوپر اب بتائیں کیا کہیں گے. تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم سے جو ہے وہ سیاسی مشاورت عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، ان کو کوئی مشورہ دیا ہو، اس طرح کا ہم نے کوئی ان کو اکسایا ہو، تو اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ناظرین کرام. اور اگلا اب آپ کو پتہ ہے کہ ریڈار کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے کون کون ہیں، اور اب فوج کے اندر سے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سختی کر دی گئی ہے، مطلب کہ اس وقت اگزامپل بنا دینا ہے انہوں نے، فوج نے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ جب ہماری فوج کے اندر سے، کیونکہ میں دیکھیں بہت سی چیزیں جہاں مجھے اختلاف بھی ہے، مطلب اس وقت جو فوجی عدالتیں ہیں مجھے اختلاف ہے اس کے اوپر، سخت اختلاف ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، سول میں ہونا چاہیے. لیکن سول میں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میرا ایک اختلاف ہے. لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن سول کورٹس میں، جو ہماری سویلینز کورٹ ہیں وہاں پہ. تو اس طرح میرا اختلاف بھی ہے. لیکن یہ جو چھانٹ کی جا رہی ہے، فوج کے اندر اختلافات کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بہت اچھا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کی جو محافظ فوج ہے اس کے اندر ہی تقسیم ہوگی، اس کے اندر ہی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، تو اس ملک کی سیکیورٹی کو بڑا مسئلہ ہے. مطلب کہ جب وہاں پہ ہی وہ تمام چیزیں وہ صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی تو اس وقت پھر ہمارا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا، اور بہت بڑی بغاوت ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو، خدا نہ خواستہ کہ باہر سے کوئی جناب ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرے اور ہماری فوج ہی جناب تقسیم ہو کے بیٹھی ہو. تو یہ ایک اچھا عمل چل رہا ہے فوج کے اندر، یہ جو کانٹ چھانٹ والا معاملہ چل رہا ہے، جو اپنے لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں واضح ہونی چاہیے، بتانا چاہیے فوج کو کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یا یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کانٹ چھانٹ کر دی، اور کانٹ چھانٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ میرے ملک کے لیے بہتر ہے، میرے ملک کی فوج کے لیے بہتر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہونی چاہیے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے